اپنے سیشن کا آغاز کرتے ہیں۔ نحمد و نصلی وسلم علی رسول الکریم، اما بعد۔ آج کے ہمارے اس سیشن کا مقصد اللہ کے رسول، اللہ کے ایک نبی ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو بیان کرنا ہے۔ اور اس سیرت کو بیان کرنے کے مقاصد تو بہت سارے ہیں، لیکن کیونکہ ٹاپک سے متعلق اگر ہم دیکھیں تو آج کل ہم جو قربانی کی جو سنت ہے، ابراہیم علیہ السلام کی اصل میں یہ سنت ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت کے اندر بھی جاری کی ہے۔ تو قربانی کی اس سنت کے حوالے سے ہمیں بہت ساری باتیں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے بھی معلوم ہونی چاہیے۔ اسی سبب سے اس سیشن کا انعقاد کیا گیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی جو زندگی ہے، توحید صبر، ایثار، قربانی، ہر طرح سے آپ کو ان کی لائف اپنے لیے رول ماڈل لگتی ہے۔ اسی طرح ہم جب نماز میں پڑھتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورۃ الفاتحہ تعلیم دی ہے، اور اس میں دن میں ہمارے پر 17 رکعات پڑھنا فرض ہوتی ہیں۔ تو ان 17 رکعات میں ہم سورۃ الفاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں تو اس میں واحد ایک دعا ہوتی ہے جس میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اصل میں دعا مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے رستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ تو یہ اہل ایمان کی صفت ہوتی ہے کہ قرآن مجید میں اللہ نے اگر کچھ لوگوں کے واقعات بیان کیے ہیں تو ان سے وہ نصیحت پکڑتے ہیں، عبرت پکڑتے ہیں، جبکہ جو گمراہ لوگ ہوتے ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ یہ تو اگلے لوگوں کی کہانی ہے صرف۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے نبی ہیں جن کی زندگی میں بہت زیادہ آزمائش، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ آزمایا اور ان کو پھر اسی سبب انعام بھی عطا کیا۔ تو ان کی سیرت کو بہت جانا ضروری ہے، کیونکہ جب ہم دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ اگر ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پہ تو نے انعام کیا، تو ہمیں واقعتاً ان لوگوں کا راستہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا اس میں سر فہرست انبیاء کی جماعت ہے۔ تو ان انبیاء کی کیا صفات تھی، کیا انہوں نے عمل کیا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو انعام یافتہ لوگوں میں شامل کر دیا، اور ہمارے اوپر دن میں 17 بار لازم کر دیا کہ ہم یہ دعا کریں کہ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا۔ اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کے والد سے اگر ہم ان کا شجرہ نسب دیکھیں تو ان کے جو والد ہیں وہ نبی نہیں تھے بلکہ وہ بت پرست تھے، اور یہی وہ نبی ہیں جس کی سبب اللہ کے رسول علیہ السلام کو بھی نبوت عطا ہوئی۔ آپ دیکھیں کہ ان سے پہلے جس کے جتنے بھی انبیاء تھے وہ مختلف قوموں سے، مختلف قبائل سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے جد امجد تو اگرچہ آدم علیہ السلام تھے، لیکن ان سے پہلے اتنے بھی انبیاء تھے وہ کسی بھی ان کا ایک شجر نسب نہیں تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی سیرت کو اجاگر کرنے کے لیے ان کا ذکر خیر اس طرح باقی رکھا کہ ان کی وفات کے بعد جتنے بھی نبی آئے وہ تمام کے تمام ان کی اولاد میں سے تھے۔ آپ دیکھیں اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا کہ شریف بن شریف بن شریف بن شریف، فرمایا کہ یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، جن میں سے ان کے ایک بیٹے کا نام اسماعیل علیہ السلام تھا اور دوسرے بیٹے کا نام اسحاق۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دونوں بیٹوں کو نبوت عطا کی تھی، اور اسی طرح انہوں نے دعا بھی کی تھی کہ اے اللہ کہ تو نے تو مجھے ایک بلند مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے، تو میری اولاد میں سے بھی تو پیشوا امام بنائی ہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں پہ یہی بات بیان کی تھی کہ یہ میرا جو وعدہ ہے یہ صرف ان لوگوں کے لیے جو واقعتاً اس بات کے اہل ہوں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی ہی دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو نبوت عطا کی۔ بعض ایک جھوٹی روایات معاشرے میں موجود ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے لیے گویا کہ یہ دنیا بنی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ الکہف کے اندر بھی کہ ہم نے یہ جو کچھ بھی زمین میں زینت والی چیزیں نظر آتی ہیں ہم نے اس لیے پیدا کی ہیں تاکہ تمہاری آزمائش کریں تمہیں کون اچھا عمل کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورۃ الزاریات میں یہ بات بیان فرمائی کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اصل میں ابراہیم علیہ السلام اگر دعا نہ کرتے تو اللہ کے رسول اسلام کو نبوت عطا نہ ہوتی، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹوں میں سے اگر ہم دیکھیں تو ان کے ایک بیٹے اسحاق، ان کے بیٹے تھے یعقوب اور ان کے بیٹے تھے یوسف۔ تو یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ان کی جو نسل چلی اس کو کہا جاتا ہے بنی اسرائیل، یا دوسرے معنوں میں ان کو یہودی بھی کہا جاتا ہے۔ تو اب ان کی نسل میں سے جتنے بھی ان کی وفات کے بعد انبیاء آئے وہ سب کے سب ان کی اولاد میں سے تھے۔ تو ان کی ایک جو شاخ تھی وہ بنی اسرائیل میں سے تھی، وہ انبیاء جو یعقوب علیہ السلام کی نسل میں سے ہے، جس میں سے سر فہرست یوسف علیہ السلام ہے، اسی طرح زکریہ علیہ السلام، اسی طرح یحییٰ اور بہت سی موسیٰ علیہ السلام۔ اور ان کی جو اس چین کا جو اینڈ تھا، وہ جو سیکنڈ لاسٹ نبی تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام سے تھے۔ اس کے بعد ان کی اس نسل سے ان کے جو دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی نسل سے کوئی نبی نہیں آیا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس چین سے وہ انبیاء کا راستہ جو ہے دروازہ بند کر دیا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو آخری نبی بھیجے وہ ان کے دوسرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے بھیجے۔ اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام
کی نبوت، یعنی آپ دیکھیں اللہ کے رسول اسلام سے پوچھا کہ یہ جو سلائڈ پہ ہے مشکات کی حدیث ہے کہ آپ کی ابتدا کیسے ہوئی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کیسے عطا کی؟ تو اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور اپنی والدہ کا خواب ہوں کہ جو انہوں نے میری پیدائش کے قریب دیکھا کہ ایک نور، ایک روشنی ظاہر ہوگی جس سے شام کے محلات بھی روشن ہو جائیں گے۔ گویا کہ یہ اللہ کے رسول اسلام کو بھی جو نبوت ملی اور ان کے سبب جو ہمیں ہدایت ملی، اس کے پیچھے جو شخص ہے یعنی وہ بھی ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اگر یہ دعا نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ اللہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث نہ کرتا، یعنی گویا کہ وہ بھی ان کی اولاد میں سے ہیں۔ انہوں نے دعا کی تھی کہ اے اللہ میری اولاد میں سے بھی تو انبیاء یعنی مبعوث کیجیے، تو انہی کی اولاد میں سے آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول اسلام بھی شامل ہیں۔ اسی طرح دیگر بھی انبیاء علیہ السلام جتنے بھی آئے ہیں، بنی اسرائیل کے یہود، وہ تمام کے تمام یعنی انہی کی اولاد میں سے تھے۔ اسی طرح اگر ہم ان کی آگے زندگی کو دیکھیں تو ان کی زندگی کے اندر بہت زیادہ آزمائش آپ کو دیکھنے کو ملیں گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ بلند مرتبہ اور مقام بھی دیا ہے۔ دیکھیں ایک شخص آ کے یعنی اللہ کے رسول اسلام کو مخاطب کرتا ہے کہ اے مخلوق میں بہترین شخص، اے خیر البریہ، کہ اے مخلوق میں بہترین شخص۔ اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا کہ یہ تو ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے، یہ شان تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ آپ دیکھیں کہ یہ شان، یہ ذکر خیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے جاری کروایا ہے۔ اس طرح اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا قیامت کے دن جن انبیاء کو سب سے پہلے یعنی لباس پہنایا جائے گا وہ بھی ابراہیم علیہ السلام ہی ہوں گے۔ اب یہ کیوں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بلند مقام مرتبہ عطا کیا، وہ انشاءاللہ آج کے ہم سیشن کے اندر پڑھیں گے، لیکن اس کے حوالے سے اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں اس یعنی موجودہ حالات و واقعات میں ہم دیکھیں کہ جب بھی کوئی شخص یعنی دین پر چلتا ہے تو اس کو بہت اکیلا پن محسوس ہوتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ ساری سوسائٹی ہی میری مخالف ہے، یعنی کوئی بھی میرے ساتھ نہیں ہے۔ تو ایسے تمام لوگوں کے لیے ابراہیم علیہ السلام رول ماڈل ہیں۔ آپ دیکھیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دین پر چلنا بڑا مشکل ہے، دین کے اوپر یعنی آزمائشیں ہمیں بہت زیادہ آتی ہیں، لیکن آپ اس چیز کو ذرا غور کریں کہ یہ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ہاں یعنی انبیاء میں شامل تھے، ان کی تقدیر میں یہ بات لکھی ہوئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاں ایک بلند مقام اور مرتبہ ویسے ہی مقرر کر رکھا تھا۔ لیکن اللہ کا ایک رول ہے، انصاف ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو بھی جب تک اس کو آزما نہ لے عمل کے ذریعے، صرف ایمان نہیں اس کے عمل کے ذریعے بھی آزما نہ لے، تب تک اللہ تعالیٰ کسی کو بھی مرتبہ نہیں دیتا، چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی ذات ہو، چاہے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہو۔ یہی بات اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ کیا یہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ یہ یوں ہی جنت میں داخل کر دیے جائیں گے کہ ابھی اللہ تعالیٰ نے معلوم نہیں کیا کہ ان میں صبر کرنے والے کون ہیں، ان میں جہاد کرنے والے کون ہیں، یہ واقعتاً کون اس شخص چیز کا اہل ہے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ ملک میں، سورۃ نمبر 67 ہے، آیت نمبر 2 میں، کہ ہم نے موت و حیات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کریں کہ تم میں کون اچھا عمل کرتا ہے۔ تو اب یہ آزمائش سب کی ہونی ہے، جو شخص بھی یعنی اس بلند مرتبے بلند مقام تک جانا چاہتا ہے اس کی آزمائش ہوتی ہے۔ اچھا یہ آزمائش کیسے ہوتی ہے، اس کے پیچھے بھی آپ ذرا جو پروسیس ہوتا ہے اس کو ذرا سمجھیے کہ جب آج کے دور میں اگر کسی نے سپوز CSS کا ایگزام دینا ہے تو گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ کم از کم وہ بندہ بیچلر ہو، گریجویشن اس کی کمپلیٹ ہو، پھر وہ جا کے CSS کا ایگزام دے سکتا ہے۔ اچھا اب ایک شخص اگر جنت کا حصول چاہتا ہے تو وہ شخص اگر یہ کہے کہ میں صرف اس بات کا اقرار کر دینے سے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں میں جنت میں داخل کر دیا جاؤں گا، یقیناً یہ شخص بلا شبہ گمراہی کا شکار ہے، اس نے کتاب و سنت کو صحیح طریقے سے سمجھا ہی نہیں۔ آپ اس چیز کو ذرا یعنی توجہ کیجئے کہ ایک شخص صرف زبان سے کہے کہ میں یعنی جنت اللہ تعالیٰ کے یعنی ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا اور میں اس بات کو مانتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ شخص صرف زبان سے یعنی کہہ دینے سے بخش نہیں دی جائے گا، جبکہ اللہ تعالیٰ اس کو آزمائے گا۔ جب ایک انسان اللہ تعالیٰ کے ہاں بلند مرتبہ چاہتا ہے، بلند مقام چاہتا ہے، تو پہلے وہ ٹیسٹ کے لیے ایلیجیبل ہوتا ہے۔ پہلی بات کہ ایک شخص نے اگر CSS سے یعنی ایک نوکری لینی ہے، افسر بننا ہے، تو پہلے اس کو اس ٹیسٹ کے لیے ایلیجیبل ہونا پڑتا ہے، کیا یعنی گریجویشن۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے ہاں نیک بندوں میں شامل ہونا چاہتا ہے تو پہلے اس کو نیک اعمال کرنے پڑتے ہیں، تقویٰ یعنی اس کو اپنے زندگی میں داخل کرنا پڑتا ہے، گناہوں سے بچنا پڑتا ہے۔ پھر جب یہ شخص نیک بننے کی کوشش کرتا ہے تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر آزمائشیں آتی ہیں۔ سعد بن ابی وقاص روایت کرتے ہیں، سنن ترمذی میں حدیث ہے کہ اللہ کے رسول سب سے زیادہ زندگی سخت کن کی ہوتی ہے، سب سے زیادہ مشکل ٹف لائف کن کی ہوتی ہے، سب سے زیادہ آزمائشیں کن لوگوں پر آتی ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے زیادہ آزمائشیں تکالیف انبیاء علیہ السلام کی جماعت میں آتی ہیں، یعنی وہ کیٹیگری یعنی تمام مخلوقات میں سب سے افضل کیٹیگری انسان، اور انسانوں میں سب سے افضل کیٹیگری وہ لوگ جو لوگوں کو خیر کی طرف بلاتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، یعنی انبیاء علیہ السلام کی جماعت، ان کی لائف سب سے ٹف ہوتی ہے۔ فرمایا کہ پھر ان کے بعد جو نیک لوگ ہوں گے،
ایک انسان جب اس ٹیسٹ کے لیے ایلیجیبل ہونا چاہتا ہے اس کو پہلے نیک بننا پڑتا ہے، تقویٰ کہ نہیں اپنی زندگی میں داخل کرنا پڑتا ہے۔ جب یہ یعنی اس ٹیسٹ کے لیے ایلیجیبل ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اب اس کو آزماتا ہے، یعنی جب ایسے انسان نیک بننے کی کوشش کرے گا تو اب اس کی لائف آسان نہیں ہوگی، اب اللہ تعالیٰ اس کو آزمائے گا، اس کو ٹیسٹ کرے گا کہ کیا واقعتاً یہ شخص یعنی اس جنت کا اہل ہے، کیا اس مقام کا یہ شخص واقعتاً یعنی اہلیت رکھتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے موت و حیات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کریں کون اچھے عمل کرتا ہے۔ تو یہ گویا کہ ابھی ہماری جو پوری زندگی ہے یہ ایک ٹیسٹ پیریڈ چل رہا ہے، اس لیے ابھی ہمیں پہلے اپنے اس ٹیسٹ کے لیے ایلیجیبل ہونا پڑتا ہے، یعنی کامیابی اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کو 2 سٹیپس میں یہ ملے گی۔ پہلی بات کہ آپ کو نیک بننا ہے، تقویٰ یعنی حصول آپ کو کرنا پڑے گا، آپ اس ٹیسٹ کے لیے ایلیجیبل ہو جائیں گے۔ جب آپ یعنی اس ٹیسٹ کے لیے ایلیجیبل ہوں گے، آپ اہل ہو جائیں گے، تو پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو آزمائے گا، آپ کو ٹیسٹ کرے گا۔ جب اللہ تعالیٰ آپ کو ٹیسٹ کر لے گا، آپ اس میں صبر کریں گے، جس طرح کہ ابراہیم علیہ السلام نے صبر کیا، تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ پھر آپ کو بلند مقام اور مرتبہ دے گا اور آپ کی جنت میں داخل کرے گا۔ آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی یہاں پہ دعا موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ اے میرے پروردگار مجھے علم اور دانش عطا فرما، مجھے نیک وکار میں شامل کر اور میرا ذکر خیر باقی رکھ۔ یہ ہم جو اللہ تعالیٰ نے بہت کثرت سے ان کا ذکر خیر کتاب اللہ میں بیان کیا ہے، وہ اس وجہ سے کہ ان کی یہ دعا تھی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے نعمت کے بہشت یعنی مجھے ایسی باغوں میں، ایسی جگہوں میں داخل کر جہاں پہ تیری نعمتیں ہیں، اور میرے باپ کو بخش دے، بلا شبہ وہ گمراہوں میں سے ہے۔ اور فرمایا کہ جس دن لوگ اٹھا کے کھڑے کیے جائیں یعنی قیامت کے دن، مجھے اس دن رسوا نہ کیجیے، بے شک اے اللہ کہ اس دن نہ کبھی مال کسی کو فائدہ دے سکے گا نہ ہی اس کے بیٹے، ہاں مگر جو شخص اللہ کے پاس پاک دل لے کر آیا۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی آپ دعا کو دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام کی اس تقوی کے حصول کے بعد، اتنے بلند مقام و مرتبے کے حصول کے باوجود بھی وہ اس دعا کو کر رہے ہیں۔ اس لیے کوئی بھی خیر یعنی آپ کوئی بھی چیز نیکی میں اگر پہل کر رہے ہیں، کوئی بھی چیز نیکی کے کام کو، نیکی کو حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی بھی اللہ کے ہاں کوئی بھی قربت والا کوئی عمل کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ نے ساتھ دعا بھی مانگنی ہوتی ہے۔ کوئی بھی خیر اللہ کی مرضی کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی، تو آپ اگر کوشش کر رہے ہیں ساتھ دعا بھی مانگیں۔ اچھا، پہلی ان کی جو آزمائش اگر ہم دیکھیں کہ اس کو ہم اپنے ساتھ اپنی لائف سٹائل کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ آج کے دور میں جب بھی کوئی دین کی طرف آتا ہے تو سب سے پہلے اس کی فیملی اس کے خلاف ہوتی ہے، اس کے اپنے پیرنٹس اس کے خلاف ہوتے ہیں کہ یہ تم کس راستے پہ چل پڑے۔ اگر کوئی فیمیل پردہ کرنا شروع کر دیتی ہے تو اس کے پیرنٹس، اس کے دوست، اس کی فیملی، اس کے ریلیٹیوز اس کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح کوئی مرد بھی جب کوئی یعنی دین کی طرف آتا ہے تو ان کو یہ تمام تر آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اسی طرح کی آزمائش کا سامنا کرنا پڑا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبوت عطا کی تو ان کے جو والد ہیں وہ ان کے خلاف ہو گئے۔ آپ دیکھیں کہ وہ اپنے یعنی کہنے لگے اپنے والد سے کہ آپ ان کی پرستش پوجا کیوں کرتے ہیں، یعنی آپ ان کی پوجا کیوں کرتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اس پہ پایا تھا اس لیے ہم ان کی پوجا کرتے ہیں، یعنی ہمارے باپ دادا بھی اسی چیز کی پوجا کرتے تھے، وہ ہے کہ ہم بھی اسی چیز کی پوجا کرتے ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا یہ مکالمہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نقل کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بلکہ تمہارا جو پروردگار ہے وہ آسمان اور زمین کا پروردگار ہے جس نے ان کو پیدا کیا، اور میں اس بات کا گواہ ہوں۔ فرمایا کہ خدا کی قسم جب تم پیٹ پھیر کر چلے جاؤ گے تو میں تمہارے بتوں سے ایک چال چلوں گا۔ اب یہاں پہ اس واقعے کو مفسرین نے بیان کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا تو انہوں نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی اور کہا کہ تم بتوں کی پرستش مت کرو، گویا کہ بتوں کو نہ پکارو مدد کے لیے، ان کی عبادت مت کرو۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے جب ان سے مکالمہ کیا تو ان سے کہا کہ میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایک چال چلوں گا، اور اس کے واقعے مفسرین نے بیان کیا، اسرائیلی روایات بھی بہت ساری اس بارے میں موجود ہیں کہ وہاں پہ ایک شہر میں میلہ لگا تو سب کے سب لوگ میلے میں چلے گئے، اور ابراہیم علیہ السلام نے ایک گویا کہ توریہ کیا کہ میرا دل خراب ہے۔ اصل میں ان کا دل اس چیز سے خراب تھا، بیزار تھا کہ جو وہ توحید کی بات کو نہیں مان رہے تھے، اور بھی مختلف لوگوں نے اس کی مختلف تعویل کی ہے۔ جب وہ قوم وہ میلے پہ چلی گئی تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا کہ تمام کے تمام بتوں کو توڑ ڈالا، اور وہاں پہ جو ایک بڑا بت تھا اس کے ہاتھ میں وہ کلہاڑا دے دیا، اور کہا کہ جب وہ لوگ واپس آئیں گے تو گویا کہ وہ الزام اس کے اوپر ڈال سکیں گے۔ تو اب دیکھیں اس سورۃ الانبیاء کے اندر نے یہ بات بیان فرمائی کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان پتھروں کو، ان بتوں کو توڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا، مگر ایک بڑے کو، یہ پیج نمبر 10 ہے، مگر وہ ایک جو بڑا بت تھا وہ اس کو نہ توڑا تاکہ وہ لوگ اس کی طرف رجوع لا سکیں، لوگ اس کی طرف اس سے وہ ابراہیم علیہ السلام ان کو کہہ سکے کہ اس بڑے بت نے یہ کام کیا۔ اچھا، ابراہیم علیہ السلام نے آپ دیکھیں کہ اپنے ان بتوں کو توڑ ڈالا۔ آپ دیکھیں ہمارے ہاں بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم حدیث ہے کہ سیدنا علی بن ابی طالب کہتے ہیں ایک تابعی سے
کہ کیا میں تمہیں اس مہم پہ، اس مشن پہ میں نہ روانہ کروں جس پہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے مجھے روانہ کیا تھا. اور پھر بتایا کہ وہ مہم کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی بھی اونچی قبر نہ چھوڑنا مگر اس کو زمین کے برابر کر دینا، اور فرمایا کہ کوئی بھی تصویر نہ چھوڑنا مگر اس کو مٹا دینا. اس لیے ابراہیم علیہ السلام کی جو یہ سنت تھی کہ وہ یعنی بتوں کو توڑنے والے تھے، اسی طرح اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی سیدنا علی کو یہ روانہ کیا کہ کوئی بھی اونچی قبر نہ دینا مگر اس کو برابر کر دینا. یعنی آج اگر اللہ کے رسول علیہ السلام موجود ہوتے یا سیدنا علی موجود ہوتے تو وہ ان یہ جو مزار بنے ہوئے ہیں، قبروں کے اوپر یعنی عمارت بنی ہوئی ہے، قبریں زمین سے بلند ہیں، ان تمام چیزوں کو توڑ دیتے. اس لیے ہمیں چاہیے، گورنمنٹ کو بھی یہ بات چاہیے کہ وہ ان تمام تر یعنی جو شرک کے اڈے بنے ہوئے ہیں، جہاں پہ چوری چکاری بھی ہوتی ہے، جہاں پہ یعنی ڈرگس بھی بیچے جاتے ہیں، ان اڈوں کا خاتمہ کرے جو شرک کے اڈے ہیں، جیسا کہ یعنی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور اللہ کے رسول اسلام کی سنت ہے. اب جب وہ واپس آئے، اگر آپ یہ پیج نمبر 12 پہ آئیں تو وہ کہنے لگے کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ معاملہ کس نے کیا ہے. تو وہاں پہ ایک شخص نے کہا کہ ایک شخص نوجوان ہے جو ہمیں دیکھا تھا کہ وہ ہمارے معبودوں کے والے سے بری باتیں کر رہا تھا، ان کا یعنی اچھا ذکر نہیں کر رہا تھا، اور کہا کہ اس کا نام ابراہیم ہے، اس کو بلاؤ. جب وہ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا تو انہوں نے کہا کہ کیا یعنی تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور وہاں پہ توریہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو میں نے نہیں کیا، یہ بلکہ ایک بڑے بت نے کیا ہے، جو جس کے ہاتھ میں کلہاڑی ہے، یہ اصل میں اس نے کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ بت بولتا ہے تو تم اس سے پوچھ لو، یعنی اگر یہ تمہارے معبود بولتے ہیں تو تم اس سے پوچھ لو کہ اگر اس نے کیا کہ نہیں کیا. تو انہوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام سے کہ کیا تم اس بات کو نہیں جانتے کہ یعنی وہ بولتا نہیں ہے. یعنی آپ دیکھیں انہوں نے اپنی قوم کو سوچنے سمجھنے کی طرف یعنی راغب کیا. اگر آپ پیج نمبر 13 پہ آئیں کہ انہوں نے اپنے دل میں آپس میں غور کیا، کہنے لگے کہ بے شک تم بے انصاف ہو. اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ تو بولتے نہیں ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر تم خدا کو چھوڑ کر یعنی اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو پوچھتے ہو، ایسی چیزوں کی پرستش کرتے ہو، عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں فائدہ دے سکتی نہ تمہارے نقصان. فرمایا کہ افسوس ہے تم پر جن کے یعنی تم لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا جن کو تم پوچھتے ہو، تم کیا کچھ بھی کر نہیں رکھتے؟ کہ جو لوگ بول بھی نہیں سکتے یا اپنی صفائی بھی نہیں دے سکتے، اپنا خود دفاع بھی نہیں کر سکتے، یعنی جس کو ایک انسان نے توڑ دیا، عام انسان نے، وہ تمہارا معبود کیسے ہوگا؟ یعنی وہ اپنی حفاظت نہیں کر سکا تو وہ تمہاری حفاظت کیا کرے گا؟ اس طرح اگر ہم آگے آئیں پیج نمبر 14 پہ تو وہ کہنے لگے کہ یعنی اگر تم اس شخص سے بدلہ لینا چاہتے ہو یعنی ابراہیم علیہ السلام سے، تو اس کو آگ میں ڈال دو. اب دیکھیں یہاں پہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ ہم لوگ یہاں پہ جب دین کی طرف آتے ہیں تو آزمائشوں کا جب سامنا کرنا پڑتا ہے تو بہت سے لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، گیو اپ کر دیتے ہیں. جبکہ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں کہ وہ اکیلے شخص ہیں. یہاں پہ صرف فیملی آپ کی مخالف ہوتی ہے. آپ کے ہاں کئی لوگ ہوتے ہیں جو فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، آپ کے دینی دوست ہوتے ہیں، وہ آپ کو موٹیویٹ کر رہے تھے، ان کے ساتھ آپ مل رہے ہوتے ہیں. یہ وہ شخص ہیں پورا یعنی قبیلہ، پورا ان کا جو خاندان ہے، وہ علاقہ ان کے خلاف ہے، اور ان کے والد بھی یعنی آپ دیکھیں پھر بھی وہ اپنی بات پہ ڈٹے رہے. یعنی آپ ان کی استقامت دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسے ان کو بلند مرتبہ نہیں عطا کیا کہ ہمارے ہاں یعنی آپ دیکھیں ہم دعا کرتے ہیں نا نماز میں، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پہ تو نے انعام کیا. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کا راستہ، یہ وہی ہستے جن پہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، ان لوگوں میں شامل ہیں. تو ہم دعا کرتے ہیں لیکن ہمیں یہ بات معلوم نہیں ہوتی کہ اصل میں انعام یافتہ لوگوں کا طرز عمل کیا تھا. اب وہ دیکھیں وہ بالکل یعنی یہاں پہ بھی وہ بات کہہ سکتے کہ مجھے آگ مت جلاؤ، گویا کہ وہ معافی مانگتے لیکن وہ اپنی بات پہ ڈٹے رہے. ٹھیک ہے، وہ اس توحید کی دعوت سے پیچھے نہیں ہٹے. آپ دیکھیں انہوں نے کہا کہ اس شخص کو، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دو. جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا کہ ہم نے حکم دیا کہ اے آگ یعنی ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی والی ہو جا. تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے بچا لیا. اب جو شخص بھی یعنی اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرتا ہے، اب صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ اللہ کے رسول السلام نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تھا، انہوں نے کچھ کلمات کہے تھے. وہ کلمات کیا تھے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ اللہ تعالیٰ بے میں نے توکل کیا، وہ مجھے کارساز کافی ہے، یعنی وہ میرے یعنی کام کو بنانے کے لیے کافی ہے، وہ مجھے بچا لے گا. تو آپ نے اللہ پہ بھروسہ کر کے، اللہ پہ توکل کر کے دین پہ استقامت دکھانی ہوتی ہے. چاہے آپ کی پوری سوسائٹی آپ کے خلاف ہو، چاہے آپ کے پیرنٹس آپ کے خلاف ہوں، حتیٰ کہ وہ کہیں کہ اس کو آگ میں ڈال دو. یعنی آپ دیکھیں ہم میں سے یہاں پہ کسی شخص کو نہیں کہا جاتا کہ اگر تم پردہ کرنا نہیں چھوڑو گے تو میں تمہیں آگ میں جلا دوں گا، یا تم دین پہ یا داڑھی نہیں کٹواؤ گے تو میں تمہیں آگ میں جلا دوں گا، یا تم دین پہ چلنا نہیں چھوڑو گے، یہ جو تم نے دین کے حوالے سے کچھ اپنے پر پابندیاں لازم کی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، تو
وہ یہ کسی کو نہیں کہا تھا کہ تم آگ میں ڈال دیا، لیکن وہ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو کہ ان کو آگ میں ڈال دیا لیکن پھر بھی وہ اس پہ یعنی استقامت نہ دی۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو آپ دیکھیں کہ یہ وہ نبی ہیں جو کوانٹٹی وائز ان کا عمل یعنی کم تھا۔ اگر ہم دیکھیں کہ بہت کم لوگ ان کے اوپر ایمان لے کر آئے تھے، لیکن ان کے عمل میں اخلاص تھا، یعنی یہ جتنا بھی انہوں نے عمل کیا وہ خالصاً اللہ تعالیٰ کے لیے کیا۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان کا ذکر خیر بیان کیا اللہ تعالیٰ نے کہ کتاب میں یعنی اس قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرو، بے شک وہ سچے پیغمبر تھے، جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ اے میرے والد جان، ابا جان، آپ ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہیں جو نہ سنے اور نہ دیکھیں، یعنی نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں اور نہ وہ کچھ کام آ سکیں۔ اے میرے والد کہ مجھے کچھ ایسا علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا، اگر آپ میری پیروی کریں گے تو میں آپ کو سیدھے راستے پر چلا دوں گا۔ یعنی آج دیکھیں ہمارے ہاں ایک تو کیٹیگری ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو دین کی طرف لے کے آنا چاہتے ہیں لیکن وہ نہیں آتے، اور ایک کیٹیگری کچھ بدبخت ماں باپ ہیں، والدین ہیں کہ جن کی اولاد دین کی طرف آ گئی ہے لیکن وہ ان کو دین کی طرف آنے نہیں دیتے۔ اور اسی طرح وہ شوہر بھی کہ وہ خیال کرتے ہیں کہ ہماری بیوی نیک ہو، لیکن اگر وہ بیوی نیک ہے تو اس کے یعنی راستے میں روڑے لٹکاتے ہیں۔ آپ دیکھیں یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کی ایک قول کو اللہ تعالیٰ نے نقل کیا کہ اے ابا جان کے شیطان کی پرستش مت کیجیے، یعنی کہ اگر کوئی شخص غیر اللہ کو پکار رہا ہے تو گویا کہ وہ شیطان کی پوجا کر رہا ہے۔ اب یہاں پہ یعنی ان کی قوم نے اگر آپ دیکھیں تو ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم ہے انہوں نے شیطان کی پرستش نہیں کی تھی، ٹھیک ہے، لیکن شیطان یعنی ابلیس کی پرستش نہیں کی تھی، لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کہا کہ یہ گویا کہ شیطان کی پرستش ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ میرے والدین شیطان کی پرستش مت کیجیے، بے شک وہ خدا کا نافرمان ہے، یعنی اللہ کا نافرمان ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی شخص غیر اللہ کو پکار رہا ہے، اس کو اللہ کے ساتھ شریک کر رہا ہے، تو گویا کہ وہ شیطان کی بات کر رہا ہے، شیطان کی بات مان رہا ہے، اللہ کی بات نہیں مان رہا۔ اور عبد لفظ نکلا ہے یعنی بندگی سے، یعنی عبادت کا لفظ نکلا عبد سے، اور یہ اب بھی یعنی بندگی سے ڈرائیو ہے کہ یعنی بات کو تسلیم کر لینا۔ تو اب جو شخص شرک کر رہا ہے گویا کہ شیطان کی عبادت کر رہا ہے، پرستش کر رہا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ یعنی ابراہیم علیہ السلام کے اب دیکھیں اس کے والد نے کہا کہ ان کے کہ اگر تم اس چیز سے باز نہ ہوگے تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا۔ تو یہ جو ایک بائیکاٹ ہے یہ فیس کرنا پڑتا ہے بہت سے لوگوں کو جب وہ دین کی طرف آتے ہیں، یہ بہت سے لوگوں کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کے رسول اسلام جب دین کی طرف آئے تو ان کے چچا ابو لہب جس نے اللہ کے رسول اسلام کی پیدائش کے موقع پر یعنی کافی اس نے کچھ اس کے میں سیلیبریٹ کیا تھا، لیکن وہ شخص یعنی اللہ کے رسول اسلام کے مخالف ہو گیا اور وہ اللہ کے رسول اسلام کی یعنی برائیاں بیان کرتا تھا اور اللہ کے رسول اسلام کو تکلیف پہنچاتا تھا۔ اب یہیں پہ آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں ایسے واقعات آئیں گے کہ آپ کہ اپنی فیملی آپ کے خلاف ہو جائے گی، وہ آپ کو دین پہ نہیں چلنے دے گی۔ تو آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے والے سے آپ دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ یعنی اے والدین میں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگوں گا۔ اب کتاب اللہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا کہ ابراہیم اس سے باز آ جاؤ، کیونکہ اللہ کے ہاں یہ بات طے پا چکے جو شخص بھی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس پہ جہنم حرام کر دیا۔ اب دیکھیں اسی طرح اس واقعات میں ہمارے نبی علیہ السلام علیہ السلام کے واقعات بھی ہمارے سامنے موجود ہیں کہ اللہ کے رسول اسلام کی ہم زندگی میں بھی بہت سے ان کے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو ان کی طرف سے بدسلوکی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس لیے جب بھی کوئی شخص دین کی طرف آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو آزماتا ہے کہ واقعتاً یہ اس بات پہ ڈٹ جانے والا ہے کہ نہیں، یا یہ صرف چند منٹس کے لیے تو نہیں آیا، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں سورۃ المائدہ کو اگر آپ پڑھیں تو عیسیٰ علیہ السلام کے والے سے اللہ تعالیٰ اس میں نقل کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آج وہ دن ہے جس دن جو دن یعنی اس قیامت دن جو ایسے دن ہے جس میں صرف سچوں کو یعنی یہ دن فائدہ پہنچائے گا، یعنی صرف سچوں کو اس دن نفع پہنچے گا، یعنی جو اپنے بات میں اپنے قول میں سچا ہو، یعنی یہ نہ ہو کہ دین پہ چلے مشکلات آئیں چھوڑ دے، نہیں، واقعتاً سچا وہ ہے، استقامت یعنی اس نے گویا کہ دکھائی ہے جو واقعتاً اس پہ ڈٹا رہے، چھوڑ نہ دے، پیچھے نہ ہٹ جائے۔ اس طرح دیکھیں ابراہیم علیہ السلام جب اپنی قوم سے بحث کرنے لگے تو یعنی ان سے بات کرنے لگے، مکالمہ کرنے لگے، تو انہوں نے کہا کہ یعنی تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے والے سے مجھ سے بحث کرتے ہو، مکالمہ کرتے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یعنی سیدھا راستہ دکھایا ہے، اور جن چیزوں کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو میں ان سے نہیں ڈرتا۔ یعنی آپ دیکھیں یہی بات اللہ کے رسول اسلام نے بھی بیان کی۔ اللہ کے رسول اسلام نے سورۃ الکافرون کا اگر آپ ترجمہ پڑھیں تو مشرکین مکہ سے کہا کہ میں ان بتوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم یعنی عبادت کرتے ہو، اور تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تو اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ اپنا چھوڑو نہیں دوسروں کا چھیڑو نہیں، یہ بات یعنی سرے سے دین اسلام کے خلاف ہے۔ یہ اپنا چھوڑا نہیں ہے، دوسرے کا چھیڑا ہے، کہ کہا کہ تم یعنی جن چیزوں کو اللہ کا شریک بناتے ہو میں ان سے نہیں ڈرتا، اور گویا کہ یہ کچھ بھی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے۔ تو یہ بات
یعنی دعوت کے اسلوب کے خلاف ہے کہ اپنا چھوڑو نہیں دوسرے کا چھیڑو نہیں، ٹھیک ہے، اپنا آپ نے نہیں چھوڑنا، استقامت پہ رہنی ہے، لیکن جب حق بات پتہ چلے تو اپنا چھوڑ دینا ہے۔ اگر آپ کو معلوم ہو جائے کتاب و سنت کے اندر کیا بات لکھی ہے تو آپ نے اپنی چیز کو چھوڑ دینا ہے، اور جب آپ کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ وہ شخص غلطی پر ہے، گمراہی کے اوپر ہے، تو آپ نے اس بات سے تردد نہیں کرنا کہ آپ یعنی برائی سے روکیں۔ جب اس کو گناہ کرتے ہوئے شرم نہیں آ رہی تو ہمیں روکتے ہوئے کوئی شرم آئے؟ یعنی وہ شخص گناہ کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے، اس کو اس کے اوپر شرم نہیں آ رہی، اور ہم یعنی ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ ہم اس کو روکتے ہوئے شرم کریں۔ اب دیکھیں جب ابراہیم علیہ السلام نے، اگر ہم پیج نمبر 18 پہ آئیں، اپنے باپ آزر سے کہا کہ کیا یعنی تم بتوں کو یعنی معبود پوچھتے ہو، ان کو عبادت کرتے ہو، تو میں دیکھتا ہوں کہ تم اور تمہاری قوم کھلی گمراہی میں ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اسی طرح ابراہیم کو آسمان اور زمین کے عجائبات دکھانے لگے تاکہ وہ خوب یقین کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ یعنی گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خوب اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں دکھائی۔ اچھا یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جب آپ دین کی طرف آتے ہیں نا تو آپ کو یعنی جب مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو آپ کا ایمان کمزور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے آپ نے قرآن مجید کو ہی پڑھنا ہوتا ہے۔ یہ قرآن مجید آیت کا لفظی معنی کیا ہے؟ نشانی۔ تو یہ تمام کی تمام باتیں جو قرآن مجید کے اندر موجود ہیں، اس کے اندر آپ کو بہت ساری ایسی باتیں ملیں گی جیسے جو آپ کو پروو کرتی ہیں باتیں کہ واقعتاً یہ کتاب یعنی کسی شخص نے بھی نہیں بنائی۔ یعنی آپ دیکھیں یہود و نصارہ یہ کہتے ہیں گویا کہ معاذ اللہ رسول اللہ اسلام نے خود سے یہ کتاب گھڑ لی ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، کسی شخص کی یہ اہلیت نہیں ہے کہ اس قدر نہیں کتاب یعنی اس قدر اعلیٰ کتاب، اس میں اس قدر مختصر اور جامع الفاظ لکھے ہوں۔ یہ جو کلام ہے کسی کتاب کا نہیں ہو سکتا، یہ کلام کسی انسان کا نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ کلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہے جو تمام یعنی مخلوقات کا خالق ہے، مالک ہے۔ اس طرح آپ دیکھیں مزید بھی کچھ واقعات یہاں پہ بیان کیے گئے ہیں کہ وہاں اس قوم کو آپ گمراہی کے لیول دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب انہوں نے ایک ستارے کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ہمارا معبود ہے۔ جب وہ ستارہ غائب ہو گیا رات کے وقت تو انہوں نے کہا کہ پھر چاند کو دیکھا تو انہوں نے کہا یہ چاند ہمارا معبود ہے۔ پھر جب چاند بھی چلا گیا یعنی ظاہر ہے کہ صبح ہوگی، اب وہ چاند غائب ہو گیا، جب سورج آیا تو انہوں نے کہا کہ یہ سورج اب ہمارا معبود ہے، ٹھیک ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ میں اے لوگو جن چیزوں کو تم یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بناتے ہو، گویا کہ میں ان چیزوں سے بیزار ہوں، یعنی میں ان چیزوں کی یعنی عبادت نہیں کرتا۔ اس طرح فرماتے ہیں اللہ کے رسول اسلام کی بھی یعنی سیرت اسی سے منسلک، اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا کہ میں یعنی دین ابراہیمی پر ہوں۔ اب ہم دیکھیں ہم ملت ابراہیم پہ ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام وہ اصل میں نبی ہیں جن کا ایون کسی فرقے میں اسلام کے حتیٰ کہ تمام آسمانی جو مذاہب ہیں ان کا بھی اختلاف موجود نہیں ہے۔ یعنی کہ آپ دیکھیں جیسا کہ میں نے شروع میں بیان کیا کہ یہودی بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم ملت ابراہیم پر ہیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی جو ملت تھی ہم اس کے اوپر ہیں۔ یعنی ان کے حوالے سے یہ وہ ہستی ہیں کہ جن میں کسی آسمانی مذاہب کا اختلاف موجود نہیں ہے، سب ان کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ یعنی یہودی ان کو نہ جد امجد مانتے ہیں، واقعتاً یعنی ان کے جد امجد یہ تھے لیکن ان کی تعلیمات کو فالو نہیں کرتے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کی سب سے بڑی بات آپ دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ابراہیم السلام کا اللہ تعالیٰ نے قول نقل کیا کہ میں نے سب سے یکسو ہو کر یعنی اپنی ذات کو اس ذات کی طرف متوجہ کر دیا جس نے آسمان اور زمینوں میں سے کو پیدا کیا، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، یعنی شرک سے اعلان برات کیا۔ یہ سب سے یعنی اعلیٰ چیز ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں موجود ہے کہ انہوں نے یعنی شرک سے برات کا اعلان کیا اور اپنی ذات کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کر لیا۔ آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو کائنڈلی مائک میوٹ رکھیں، ابراہیم علیہ السلام کی جو زندگی آپ دیکھیں تو ان کی زندگی میں صرف ایک شخص لوط یعنی ان کا نام تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بعد میں نبوت بھی تھا کہ لوط علیہ السلام ایمان لے کر آئے ان کے گھر والے، باقی ان کے علاوہ اور کوئی بھی شخص ان کے اوپر ایمان لے کر نہیں آیا۔ یعنی بعض اوقات کوانٹٹی بھی میٹر کرتی ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن بعض اوقات کوانٹٹی کو سپرسیڈ کر جاتی ہے۔ جب ہم نے سٹارٹ میں پڑھا کہ ایک شخص مخاطب کرتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کو اور کہتا ہے کہ اے مخلوق میں بہترین شخص، تو فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہ وہ تو ابراہیم علیہ السلام تھے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام اگر دعا نہ کرتے تو ہمارے نبی کو بھی نبوت نہ ملتی۔ ان کو بھی نبوت اس طرح سے ملی کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اے اللہ میری اولاد میں سے بھی تو انبیاء کی یعنی ایک جماعت پیدا کیجو، امام بنائیو، پیشوا بنائیو۔ اور امام بخاری نے صحیح بخاری میں اللہ کے رسول علیہ السلام کا شجر نسب ابراہیم علیہ السلام سے ثابت کیا ہے، یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام کے جتنے بھی یعنی ان کے جو باء اجداد ہیں ان کو اس سند کو ملایا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ یہ شخص یعنی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔
یقیناً کوئی شخص بھی ابراہیم علیہ السلام کی یعنی بعد آتا ہے نبوت تو یعنی اس کو نبوت ملتی ہے تو واقعتاً وہ شخص ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہونا چاہیے. اگر وہ ان کی اولاد میں سے نہیں ہے تو واقعتاً وہ نبی نہیں ہے. اس طرح عیسیٰ علیہ السلام بھی ان کی اولاد میں سے ہی ہیں. آپ دیکھیں یہاں پر انہوں نے توحید کا اقرار کیا اور اس بات کی طرف یعنی توجہ کی کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں. اب ہمیں بھی یعنی ہم سب اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم گویا کہ ملت ابراہیم پر ہیں، یعنی ہم گویا کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرتے ہیں. لیکن کیا واقعتاً ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی ہم پیروی کرتے ہیں؟ یہ ہمارے لیے یعنی لمحہ فکری ہے کہ ہمارے ہاں اکثریت برصغیر پاک و ہند کے اندر لوگ شرک کرتے ہیں، یعنی وہ مشرک ہیں. آپ دیکھیں اسی طرح یہ جو واقعات بیان کیے گئے ان کی قوم کے ساتھ ان کا ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے. اس طرح ایک اور واقعہ بھی یہاں پہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے اصل میں 2 بیویاں تھیں، ایک کا نام ہاجرہ ہے، بعض روایت میں آتا ہے، بعض میں حاجر آتا ہے، اور ایک ان کی بیوی تھی سارہ علیہ السلام. تو ان کی یعنی بیویوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 بیٹے عطا کیے، ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام. جو واقعہ یعنی ان دنوں میں ہم 2 واقعات پڑھتے یعنی ہمارے سامنے رونما ہوتے ہیں. ایک حج کا واقعہ وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے جو 9 ذی الحج کو ہوتا ہے، اور 10 ذی الحج کو جو قربانی کا واقعہ ہے وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے. اب ہم اس چیز کو پڑھیں گے کہ یہ جو حج کا یعنی آپ دیکھیں عمرہ کرتے ہیں تو آپ یعنی ان کی جو یعنی ابراہیم علیہ السلام کی جو زوجہ ہیں ہاجرہ علیہ السلام، یہ جہاں پہ بھاگی یعنی اس پانی کی تلاش میں اللہ تعالیٰ نے اس کو عبادت کا درجہ دے دیا. آپ دیکھیں کہ ہم جب عمرہ کرنے جاتے ہیں تو وہاں پہ سعی کرتے ہیں، دوڑتے ہیں، بعض اوقات آہستگی سے چلتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جو ان کے سٹیپس تھے ان کو ایز اٹ از عبادت کا درجہ دے دیا. اب جب یعنی ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے اس بیٹے اور اپنی اس بیگم کو مکہ کے اندر چھوڑا. اب اللہ تعالیٰ یعنی گویا کہ مکہ کے اندر اس وادی کے اندر اپنا ایک گھر آباد کرنا چاہتا تھا. اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ سب سے پہلا گھر اللہ کی یعنی عبادت کے لیے جو مقرر کیا گیا وہ کون سا ہے، یعنی جو بنایا گیا؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ یہی جو خانہ کعبہ بیت اللہ جو مکہ میں موجود ہے. اسی طرح آپ یہ اگر آپ سلائڈ پہ آئیں تو پیج نمبر 26 پہ، تو اس میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا سے پوچھا گیا کہ پھر یہ جو بیت المقدس ہے یعنی مسجد اقصی اس کو کہا جاتا ہے، یہ شام میں جو ہے یہ کب بنائی؟ فرمایا اس کے 40 سال کی بعد. تو سب سے پہلا گھر جو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ وہی ہے یعنی جو مکہ کے اندر ہے، اور اسی کو اللہ تعالیٰ اصل میں حرم بنانا چاہتا تھا. صحیح بخاری میں اور دیگر بھی کتابوں کے اندر حدیث موجود ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ ابراہیم علیہ السلام نے اس یعنی مکہ کی وادی کو حرم قرار دیا اور اس کی اندر خیر و برکت کی دعا کی میں یعنی اس 2 پہاڑوں کے درمیان وادی یعنی مدینہ کو حرم قرار دیتا ہوں، اور اس کے یعنی سا میں اور مد میں دگنی برکت کی یعنی دعا کرتا ہوں، اللہ اس میں برکت عطا فرما. تو ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم قرار دیا اور اسی طرح اللہ کے رسول علیہ السلام نے مدینہ کو حرم قرار دیا. اس طرح ہمارا تیسرا حرم بھی جو بیت المقدس شام کے اندر موجود ہے. اب جب ابراہیم علیہ السلام اپنے اس بیٹے اور اپنی بیوی کو یعنی مکہ کے اندر چھوڑنے گئے تو وہاں پہ ان کی بیوی پوچھتی ہیں یعنی گویا کہ کیا تم یہ اللہ کے یعنی کہنے پہ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اب دیکھیں کہ ایک شخص کا آپ توکل دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر، کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ان کو آزمانا چاہا کہ یعنی زندگی میں جب ان کی بہت زیادہ آزمائشوں کے باوجود کہا کہ اپنی اس بیوی کو اور بیٹے کو ایک ایسی جگہ چھوڑا جو گویا کہ ریگستانی علاقہ ہے وہ سارا، یعنی پتھریلی چٹانیں ہیں، پہاڑ ہیں. یہ اس طرح کے پہاڑ نہیں اس طرح کے آپ کو ہمارے ملک کے نودرن ایریاز میں ملتے ہیں. اگر آپ وہاں پہ جائیں تو آپ نے اس بات کا اندازہ کیا ہوگا. تو وہاں پہ یعنی ایسی جگہ پہ ہم میں سے کوئی بھی شاید چھوڑ کر نہ آئے، لیکن یہ آزمائش تھی، امتحان تھا. جب وہاں پہ یعنی ان کی بیوی اس پانی کی تلاش میں بھاگی دوڑی اور اس چشمے کو جاری ہوا جو جس کو زمزم کا یعنی کنواں بھی کہا جاتا ہے، چشمہ کہا جاتا ہے، اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کا یعنی کا درجہ دے دیا، اور اسی کو گویا کہ اسی جگہ پہ ہم حج کرتے ہیں. یعنی یہ گویا کہ حج کی یہ جو افضل ترین عبادت ہے جو ارکان اسلام میں سے ایک ہے، یہ بھی ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان سے منسلک ہے. اسی کی وجہ سے ہم حج کر رہے ہوتے ہیں. تو جب ابراہیم علیہ السلام واپس پلٹے یعنی وہاں پہ چھوڑ کے، تو ان کی بیوی کو آپ دیکھیں کس قدر نیک اور صالحہ تھی کہ جب انہوں نے پوچھا کہ کیا ابراہیم میں تم ہمیں یعنی اللہ کے حکم پر یہاں پہ اکیلے چھوڑ کے جا رہے ہو، یعنی اس جگہ پہ جہاں پہ کوئی بھی انسان اور نہیں ہے، اور میں اور یعنی یہ تمہارا بیٹا اکیلا یعنی چھوٹا بچہ جو شیر خوار بچہ ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا قول نقل کیا ان کی بیوی کا کہ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. تو جب آپ بعض دفعہ آپ کو لگ رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ بات بیان فرماتے ہیں سورۃ البقرہ کے اندر کہ بہت ساری چیزیں ایسے لگتا ہے کہ تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے لیے بھلی ہیں لیکن تمہارے لیے بری ہوتی ہیں، یعنی اس کا جو انجام ہے نتیجہ برا نکلتا ہے. اور بہت ساری چیزیں تمہیں زندگی میں بری لگ رہی ہوتی ہیں لیکن ہو سکتا ہے وہ تمہارے حق میں بھلی ہو. اللہ تعالیٰ ان چیزوں کی حقیقت کو خوب جانتا ہے.
تو ہمارے ہاں ایک چیز بہت زیادہ یہ یعنی کہ اس کی قلت فقدان موجود ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم آتا ہے، کوئی آزمائش گویا کہ ہو رہی ہوتی ہے، تو اس میں وہ اللہ تعالیٰ کی یعنی حکمت کو پیچھے نہیں جانتے۔ اب بہت سی چیزیں اللہ تعالیٰ نے صرف اس لیے حرام کی ہیں تاکہ آزمائش کر سکیں کون سا شخص اس کو یعنی ہماری بات کو مانتا ہے، کون نہیں مانتا۔ روزہ کیا ہے؟ آزمائش ہے۔ وہی چیز فجر سے پہلے حلال ہے، فجر سے مغرب کے دوران حرام ہے گیا کھانا کھانا، وہی طیب حلال پاک کھانا۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ بہت چیزیں اللہ تعالیٰ حرام کرتا ہے ہماری آزمائش کے لیے، اور بعض کا ان حرام چیزوں میں ہمارے لیے فائدہ بھی ہوتا ہے۔ سائنس نے اس بات کو پروو کیا کہ اگر ایک پرسن 20 سے 25 دن اتنی ڈیز کنٹینیوسلی بھوکا رہ جائے تو سائنس ایک پروسیس کہتے ہیں آٹوفیگی، اس میں جسم اپنا یعنی زہریلا اور فاسد مواد خود بخود سورس آف انرجی کے طور پر کھا لیتا ہے، اور وہ یعنی کوئی کہ ہر سال اگر ایک انسان مہینے میں ایک دفعہ سے کر لے تو اس کے جسم سے جو تمام فاسد مادے ہیں وہ نکل جاتے ہیں۔ اس میں کینسر کا بھی بعض لوگوں نے کہا کہ علاج موجود ہے۔ اب اس میں انسان کا فائدہ بھی ہوتا ہے، لیکن بعض وقت یہ چیزیں انسان کے لیے آزمائش ہوتی ہیں کہ واقعتاً کیا انسان اللہ تعالیٰ کی بات کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا۔ پھر میں اس دوبارہ ریپیٹ کروں گا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اس دنیا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یا ایک بات کی جاتی ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو۔ یہ سب باتیں بکواسات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو حق بات بیان کی ہے، جو قرآن مجید اصل میں فرقان ہے، فرقان کہتے ہیں ایسی چیز جو حق اور باطل میں فرق کرے۔ یہ قرآن مجید باطل کی یعنی کمر توڑ کے رکھ دیتا ہے۔ سورۃ الزاریات کے اندر تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے جنوں انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ ہماری عبادت کریں۔ عبادت لفظ کہاں سے نکلا ہے؟ بندگی سے، یعنی ایک شخص کیا ہماری بات مانتا ہے کہ نہیں مانتا، اصل میں یہ ٹیسٹ کرنے کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں یہ بات سیکھنے کو ملتی ہے۔ اگر ہم آدم اور ابلیس کا یعنی آدم علیہ السلام کا واقعہ پڑھیں، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ یعنی جب فرشتوں سے کہتا ہے سورۃ البقرہ کے اندر، آپ آیت نمبر 35 کو پڑھیں، تو اللہ تعالیٰ یعنی اس بات کا ارادہ کرتا ہے کہ ہم انسانوں کو پیدا کرنے کے حوالے سے، تو فرشتے کہتے ہیں کیا تو ایک ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہے جو زمین میں فساد کرے، کیونکہ آلریڈی ایک ایسی مخلوق تھی جو جنات تھی، انہوں نے زمین میں فساد کیا تھا اور اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری نہیں کی تھی۔ تو اس لیے یہ گویا کہ انسان کی جو یہ لفظ ہے کہ میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، یہ اس کے اندر بھی آزمائش چھپی ہوئی ہے۔ یعنی اس آیت کے گوئے کے معنی یہ ہے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون میری عبادت کرتا ہے کہ نہیں کرتا، کون میری بندگی کرتا ہے کہ نہیں کرتا، کون میری بات مانتا ہے کہ نہیں مانتا۔ یعنی گویا کہ انسان کی پیدائش کا مقصد ہے کہ جاننا جانچنا کہ واقعتاً کون سی یعنی میری مخلوق میں سے ایسا شخص ہے جو میری بات مانتا ہے، میری بندگی کرتا ہے، میری عبادت کرتا ہے۔ تو عبادت صرف یہ نہیں کہ نیک عمل کرے، بلکہ عبادت میں تمام چیزیں شامل ہیں کہ ایک انسان ان تمام چیزوں کو چھوڑ دے اس کے اللہ تعالیٰ نے چھوڑنے کا حکم دیا ہے۔ اب یہاں پہ اگر ہم سلائڈس کے اندر دیکھیں، یہ واقعہ سے میں نے آپ کو بیان کر دیا، 27 28 پہ لکھا ہوا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی ان واقعے کو آپ دیکھیں کہ ہمیں بہت ساری چیزیں لگ رہی ہوتی ہیں کہ یعنی ہمارے حق میں بری ہیں۔ اب جیسے آپ کو فیل ہو کہ ایک یعنی شخص اپنے ایک چھوٹے بچے کو اور ایک بیوی کو اکیلا چھوڑ کے جا رہا ہے کہ ریگستان میں، لیکن کیونکہ ان کا توکل اللہ پہ تھا، اللہ تعالیٰ ان کو آزمانا چاہ رہا تھا کہ اگر میں کسی چیز کو حکم دوں، ٹھیک ہے، کہ کسی چیز کا کیا یہ بندہ اطاعت کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہ حج جیسی عبادت اسی کے ساتھ منسلک ہے۔ اللہ کے رسول السلام نے فرمایا کہ حج یہ ان تمام گناہوں کو ساقط کر دیتا، ختم کر دیتا جو اس سے پہلے تھے۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول نے کہ ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ، دونوں کے درمیان جو یعنی گناہوں کا کفارہ ہے، اب یہ عمرہ یہ بھی اس کے اندر صحیح جو ہو رہی ہوتی ہے، یہ گویا کہ اسی چیز کا یعنی مظہر ہے، اسی چیز کا یعنی آپ دیکھیں کہ ہمیں تسلسل شو کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیگر بھی واقعات کو پڑھیں، واقعات کو جانیں، تو ہمیں بہت سارے اور بھی واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں، سننے کو ملتے ہیں، جس کے اندر اگر ہم کتاب و سنت کی مزید بھی تعلیمات کو، مزید بھی اس بات کو جانیں، تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بلند مقام، بلند مرتبہ دیا ہے جو واقعتاً اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو گئے تھے۔ اب یہاں پہ اسی سلائڈس کے اگر ہم مزید آئیں تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ان کو بہت زیادہ آزمائشیں دی، اور بہت زیادہ یعنی گویا کہ ان کو آزمایا کہ کیا ابراہیم میری اس بات کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا۔ اب جو لاسٹ ان کی جو آزمائش ہے جس کا تعلق قربانی کے والے سے، اللہ کے رسول السلام نے فرمایا کہ سب سے افضل ترین دن یعنی سب سے بہترین دن جو ہے وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں یوم النحر 10 ذوالحجہ کا دن ہے، سب سے اللہ تعالیٰ کے عظمت والا دن قربانی کا دن ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ان کی مختلف طرح کے طریقے سے آزمائش کی کہ آپ دیکھیں کہ انسان اس جوانی سے اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری کر رہا ہے، بندگی کر رہا ہے، جب کبھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے جب کبھی بھی آزمایا ابراہیم کو تو اس نے یعنی فوراً ہماری بات کو یعنی مانا، ہمارا اپنے سر تسلیم خم کر دیا ہمارے سامنے۔ اب جب ابراہیم علیہ السلام بوڑھے یعنی ایج ان کی کافی زیادہ ہوگی، بوڑھے ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ فرشتہ بھیجتا ہے، یعنی قرآن مجید میں اس واقعات کو نقل کیا گیا، 2 فرشتے آتے ہیں ان کے پاس اور کہتے ہیں کہ ہم تمہیں ایک بیٹے کی بشارت دیتے ہیں۔
تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹے یعنی بیٹوں کی بشارت دی، تو انہوں نے کہا کہ میرے ہاں کیسے بیٹا ہو سکتا ہے، میں تو یعنی بوڑھا ہو چکا ہوں، اور ان کی جو وائف ہے وہ بھی بوڑھی ہو چکی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، ان فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کا ارادہ کیا ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے تو کوئی بھی شخص یعنی کچھ بھی اس کے لاتا واقعہ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا دے دیا، اور احادیث قرآن مجید میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب وہ ان کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہوا، یعنی وہ ہے کہ آپ دیکھیں جس نے آخرت میں سہارا بنا تھا ابراہیم علیہ السلام کا، یعنی آپ ایک شخص بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی اولاد ہوگی اس کو سہارا ہوتی، تو اب دیکھیں جس نے ان کا سہارا بنا تھا، اللہ تعالیٰ نے اب آزمانا چاہ کہ ابراہیم علیہ السلام یعنی کو اللہ تعالیٰ نے ایک بلند مقام مرتبہ دینا تھا۔ اب اس بلند مقام اور مرتبہ دینے کے لیے ایک بڑی آزمائش ضروری تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی ٹیسٹ کیے بغیر مرتبہ نہیں دیتا۔ ہم چاہتے ہیں کہ بس شارٹ کٹ لگے، ہم جنتی بن جائیں، ہمارے پیر بابے میں بخشوا لیں، یہ سب فرضی کہانیاں باتیں ہیں، اس کا حقیقت سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے، یعنی اس کا ہرگز بھی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ سب یعنی فرضی باتیں ہوتی ہیں جو ہمارے معاشرے میں عام ہوتی ہیں۔ اگر آپ کتاب و سنت کو پڑھیں تو آپ کو بات معلوم ہے، کتاب و سنت میں ان چیزوں کا دور دور تک یعنی حقیقت سے تعلق نہیں ہے، یعنی کتاب و سنت ہمیں توجہ دلاتی ہے کہ آپ نے دین کے لیے یعنی عمل کرنا ہے، یعنی مشقت برداشت کریں، جب بھی آپ دین کے اوپر چلیں گے آپ کو مشکلات کا مصائب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خواب دکھایا، اس واقعات میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، یعنی گویا کہ انبیاء کی جو خواب ہیں وہی ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ یعنی خواب جو ہیں یعنی نبوت کا 46واں حصہ، اور انبیاء کے جو خواب ہوتے ہیں وہ وہی کا درجہ رکھتے ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے اس بیٹے کو یعنی اس طرف کہا کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے خواب دکھایا، گویا کہ یہ وہی ہے، اب ان کے بیٹے بھی اصل میں نبوت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی تھی، اسماعیل علیہ السلام۔ اچھا بعض روایات میں اسحاق علیہ السلام کو ذکر ملتا ہے، لیکن راجح قول ہمیں یہی ملتا ہے کہ وہ یعنی جس بچے کو انہوں نے ذبح کرنا چاہا تھا وہ اصل میں اسماعیل علیہ السلام ہی تھے۔ تو آپ دیکھیں اس بیٹے کی آپ استقامت دیکھیں کہ جب ایک انسان دین پر چلتا ہے، والد نیک ہوتا ہے تو اس کی اولاد بھی نیک ہوتی ہے۔ تو اب اصل میں ابراہیم علیہ السلام اپنے اس بیٹے سے اپنے اس خواب کا ذکر کر رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں یعنی اسماعیل علیہ السلام اس وقت بچے تھے، وہ کہتے ہیں کہ اے میرے پروردگار یعنی میرے والد، میرے رب، یعنی میرے جو والد کو بھی رب کہا جاتا ہے، تو وہ یعنی ایک اس معنی میں کہ وہ بھی پالتا ہے، والدین کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں نا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی رب کا لفظ یوز کیا، لیکن یہ رب یعنی معبود کے معنی میں نہیں ہے۔ تو انہوں نے اپنے یعنی والد کو یہ بات کہی کہ آپ یعنی اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی پیروی کر لیجیے۔ جب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کو بیان کیا قرآن مجید کے اندر، کہ جب فرمایا کہ انہوں نے اس واقعے کو جو خواب میں ان کو آیا اس کو اوپر عمل کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو یعنی لٹا لیا، اور آپ دیکھیں کہ اس کے اوپر چھری چلانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اب اس واقعے کو اندر دیکھیں کہ کتنی بڑی آزمائش ہے۔ ہم میں سے شاید بہت سے لوگ شاید میرڈ نہ ہوں، لیکن جن کی شادی ہو چکی ہے، ان کے بچے ہیں، آپ اس بات کو امیجن کریں یا اس چیز کو امیجن کریں کہ ایک بچہ ہے 10 سے 12 سال کا، اور آپ اس کے اوپر چھری چلانی ہے، وہ آپ کا اپنا بچہ ہے۔ تو آپ دیکھیں کس قدر یہ بڑی آزمائش تھی ابراہیم علیہ السلام کی، لیکن آپ دیکھیں انہوں نے کہا کہ جب اللہ کا آرڈر آ گیا نا، پھر اس کے علاوہ کسی کی نہیں سننی۔ یہی بات اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمائی، صحیح بخاری میں امام بخاری کتاب الایمان کے اندر اسی حدیث کو لے کر آئیں، یعنی یہ چیز اس کا تعلق ایمان سے ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک محبوب نہیں ہو یعنی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اسے میں یعنی اس شخص کی ایمان کی تکمیل نہیں ہو سکتی جب تک اسے میں یعنی اس کے والدین گویا کہ تمام چیزوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ اس طرح سیدنا عمر بن خطاب اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ چل رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ مجھے ہر چیز سے بڑھ کر محبوب ہیں مگر میری جان سے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا عمر تم یہ بات کہو کہ اے اللہ کے رسول آپ مجھے اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبوب ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ مجھے اپنی جان سے بڑھ کر محبوب ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اے عمر اب تیرا ایمان مکمل ہوا ہے، یعنی کہ اگر عمر بن خطاب بھی ہو ان کا ایمان بھی تب تک مکمل نہیں ہوتا جب تک ان کو تمام تر چیزوں سے بڑھ کر یعنی محبوب ذات اللہ کے رسول اسلام کی نہ ہو جائے۔ یہ مخلوقات کی بات ہو رہی ہے، ظاہر ہے یعنی اوور آل سب سے زیادہ محبت ہمیں اللہ تعالیٰ سے کرنی ہے اور مخلوقات میں اللہ کے رسول اسلام سے کرنی ہے۔ اب اسی محبت کا تقاضا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے رسول اسلام کی بات کو سنیں، ان کی بات کی پیروی کریں، ان کی بات کو مانیں، اور یہی چیز اصل میں ہمارا آزمائش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جب حکم آتا ہے، آرڈر آتا ہے، تو واقعتاً اس میں یعنی یہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو ذبح کرا کے کیا کرنا تھا، یہ اصل میں ایک ٹیسٹ تھا، آزمائش تھی۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم لوگ پریشانی آتی ہیں، آزمائش آتی ہے، ہم کہتے ہیں اس سے کیا ہوگا، یعنی اس سے کیا مقصود ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ چیز میرے اوپر کیا ہوگی۔ اصل میں وہ آپ کا ٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے، مختلف طریقے سے اللہ تعالیٰ آزما رہا ہوتا ہے۔
ٹھیک ہے. اب کوئی شخص کہ مجھے آزماتا کیوں ہے, یعنی اللہ تعالیٰ اگر آزمائے بغیر کسی کو یعنی جنت میں داخل کر لیتا تو جنت والا تو کہتے ٹھیک ہے ہم تو خوش ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ اگر کسی کو جہنم میں داخل کرتا تو وہ کہتا کہ اللہ تو نے مجھے آزمایا تو ہوتا, مجھے ایک دفعہ ٹیسٹ تو کیا ہوتا. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ سب کو آزماتا ہے کہ وہ ایک انسان بہانہ نہ کر سکے, اللہ تو مجھے ایک دفعہ آزماتا تو صحیح, میں تجھے نیک عمل کر کے دکھاتا, لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی کے پاس یہ عذر نہ رہے کہ مجھے تو نے آزمایا نہیں. اللہ تعالیٰ نے سب کو لائف دی, زندگی دی, اور اس لیے یہ ہوا کہ یہ ٹیسٹ پیریڈ ہمارا چل رہا ہے جو بھی مکمل زندگی ہے. اصل زندگی تو باقی ہے جو آخرت کی زندگی ہے, یہ زندگی تو نہیں, یہ تو ایک ایڈیشنل زندگی ہے, ایک ایڈیشنل یعنی چیک کرنے کے لیے. یہ بھی گویا کہ ٹیسٹ رن پیریڈ چل رہا ہے. جیسے کہ ایک مشین ہوتی ہے نا, تو اس کو پہلے اگر ہم اپنی فلیٹ کے اندر شامل کرنا چاہ رہے ہیں, کسی مشین کمپنی میں شامل کرنا چاہ رہے ہیں, پہلے ہم ٹیسٹ کرتے ہیں واقعتاً کیا یہ کام صحیح کرتی ہے کہ نہیں کرتی, پھر ہم اس کو شامل کرتے ہیں. تو یہی مثال اس چیز کی ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ واقعتاً جو لوگ جنت میں داخل ہونے کے اہل ہیں تو صرف انہی لوگوں کو جنت میں داخل کیا جائے, نہ کہ سب کے سب لوگوں کو. اب ابراہیم علیہ السلام کی اس سیرت کو آپ دیکھیں کہ انہوں کو جب اتنی بڑی آزمائش میں سے آزمایا گیا کہ ان کو کہا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر ڈالو. آپ دیکھیں کیا اس سے پہلے جتنی آزمائشیں ان کو دی گئی, اتنی ان کو تکالیف دی گئی, کیا وہ کافی نہیں تھی؟ یعنی ان کو اس قوم میں سے یعنی ان کو آزمایا گیا کہ ان کو پوری قوم کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا. پھر اور بھی ان کی زندگی میں بہت سے واقعات ہیں, لیکن جب وہ بوڑھے ہو گئے, اس بچے نے جو ان کی آخرت کا سہارا بننا تھا, یعنی دنیا کا, اور اس میں انہوں نے گویا کہ ان کی یعنی اس بڑھاپے کے والے سے ان کی مدد کرنا تھی. جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو ذبح کر ڈالو, اب ابراہیم علیہ السلام نے یہ بہت زیادہ دعائیں کر کے اللہ تعالیٰ سے لیا تھا. ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں موجود ہیں کہ یعنی قرآن مجید کے اندر انہوں نے کہا کہ والد کہ یعنی اپنے بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ آئے اللہ مجھے یعنی نیک صالح اولاد عطا کیجیے. اب کیونکہ آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ہے کہ اللہ میری اولاد میں سے تو پیغمبر کیجیے, اب اس دعا کی قبولیت اللہ تعالیٰ نے یقینی بنائی. لیکن آپ دیکھیں کہ وہ بوڑھے ہو چکے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے بلند مقام اور مرتبہ عطا کی ہے, لیکن یہ تمام تر دین کی جو شریعت ہے یہ میری تو وراثت میں بھی یعنی جاری کیجیے, میری جو میں نے بیٹے ہیں ان کے اندر تو جاری کیجیے. لیکن وہ جب بیٹا عطا کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ اس کو ذبح کر ڈالو تو اس کے پیچھے بہت سے مقاصد ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ میرا کوئی وارث بھی ہو جو اس لیگیسی کو, اس نبوت کو آگے لے کے چلے. پھر اس نے ان کا ساتھ بھی دینا تھا. لیکن جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا تو انہوں نے فوراً یعنی اس بات کو یعنی ایگری کر لیا کہ یعنی اللہ کے حکم کی پیروی کی. جب انہوں نے اس چھری کو چلایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر کہ ابراہیم پر سلامتی ہو. یعنی آپ دیکھیں اس شخص کی آپ شان دیکھیں کہ جو خالق ہے یعنی مالک ہے کائنات کا, وہ کہہ رہا ہے کہ ابراہیم پر سلام ہو, یعنی وہ سلامتی بھیج رہا ہے. ہمیں یہاں پہ کوئی یعنی شخص کوئی بڑا عہدیدار کسی کے ساتھ کوئی موقع مل جائے سیلفی لینے کا, پکچر لینے کا, تو ہم اس کو سوشل میڈیا پہ ڈال رہے ہوتے ہیں اور اس کو بڑھا چڑھا کے پیش کر رہے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں ان لوگوں کے بلند مقام اور مرتبہ کہ جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا, جن سے خالق مالک جس کے ہاتھ میں تمام یعنی بادشاہی ہے, اس کے ہاتھ میں ہر چیز کی یعنی جو ہر چیز پہ قادر ہے, جو زمین و آسمان کو اس نے پیدا کیا, وہ کسی ہستی سے راضی ہو جائے. اب یہ گویا کہ یہ آپ ان کی زندگی کو اگر دیکھیں تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب آزمایا انہوں نے فوراً اس اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کی. اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تکالیف انسان کے اوپر آتی ہیں تو انسان کو ان آزمائشوں پہ صبر کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, میں نے دوبارہ سٹارٹ میں آپ کو اس پوائنٹ کو ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ کامیابی کے لیے آپ کو 2 چیزیں چاہیے. پہلی چیز اس ٹیسٹ کے لیے یہ آپ کی اہلیت, اور پھر جب ٹیسٹ کا ٹائم آئے تو اس ٹیسٹ میں پاس کرنا. تو اس ٹیسٹ کی اہلیت تب آپ کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کو تب آزمائے گا جب آپ نیک بنیں گے, تو آپ کے اندر تقویٰ آئے گا. جب آپ جیسے نیک بنیں گے تو اب آپ کو آزمائے گا, آپ کو ٹیسٹ کرے گا کہ واقعتاً یہ اپنی بات میں سچا ہے, یعنی واقعتاً یہ شخص نیک جو بننے کا دعویٰ کر رہا ہے, واقعتاً جب اس کے اوپر آزمائش آتی ہے تو کیا یہ واقعتاً اس پہ استقامت دکھاتا ہے کہ نہیں, یعنی صرف باتیں تو نہیں کر رہا. اب جب اس کی آزمائش ہوتی ہے تو اس پہ صبر جب وہ کر لیتا ہے شخص, تو گویا کہ اس شخص کو بلند مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے. اب یہاں پہ ہمارے ہاں دیکھیں بہت سے لوگ دین کی طرف آتے ہیں, ٹیسٹ کے لیے ایلیجیبل ہو جاتے ہیں, اس کی لیے عہد قرار پاتے ہیں اللہ کے ہاں. یعنی جب دین کی طرف آتے ہیں تو ان کی ہاں یعنی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے, تکالیف کا. اب وہ تکالیف جب آتی ہیں تو گویا کہ آدھا انہوں نے کام کر لیا ہوتا ہے, لیکن غلطی کیا کرتے ہیں کہ ان تکالیف پر آزمائشوں پر صبر نہیں کرتے, استقامت نہیں دکھاتے, ڈٹتے نہیں ہیں. جب اس شخص کو معاشرے میں لوگوں کو گناہ کرتے ہوئے شرم نہیں آ رہی تو ہم نیکی کرتے ہوئے کوئی شرم کریں, دین پر چلتے ہوئے کوئی شرم کریں.
صحیح مسلم حدیث ہے کتاب الامارہ کے اندر حکومت کے متعلق جو بیان ہیں اس میں کہ مسلم حدیث لے کے آئے ہیں کہ اللہ کے رسول اسلام اس بات پر بیعت لیتے تھے کہ تم دین پر چلنے کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی علامت سے نہیں ڈرو گے۔ تو اب ہم اگر اللہ کے ہاں بلند مقام اور مرتبہ چاہتے ہیں، جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر تو نے انعام کیا، تو اس کے راستے پہ چلنے کے حوالے سے ہمیں دو ان سٹیپس کے حوالے سے ہمیں سامنا کرنا پڑے گا۔ پہلی چیز ہمیں نیک بننا پڑے گا۔ جب نیک بنیں گے، گناہوں سے بچیں گے، دین کی طرف آگے آئیں گے، تو ہمیں مشکلات مصائب آئیں گی۔ اب وہ مشکلات مصائب آ گئی، یعنی آپ دیکھیں کہ آپ سب دین کی طرف آتے ہیں، اس میں آپ شخص کو مصائب کا سامنا کرنا پڑا، اب وہ مصائب بھی آپ کو کاٹنی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ آپ گویا کہ صرف اس میں آپ کو کرنا کیا ہوتا ہے کہ اس میں صرف صبر کرنا ہوتا ہے، تھوڑی سی استقامت دکھانی ہوتی ہے، اس کے بعد آپ کا ٹیسٹ پاس ہے۔ یعنی پہلے آپ نے آدھا کام کر لیا کہ اس ٹیسٹ کے لیے آپ ایلیجیبل ہوئے، اس بات کے اہل ہوئے، نیک بنے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمایا۔ جب وہ تکلیف آ گئی تو اس تکلیف پہ اگر آپ صرف صبر کر لیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کا بلند مقام اور مرتبہ ہے، اجر ہے۔ یہ تکلیف مصائب ہر نبی کو آئے، مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں کو آزمایا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے خیر سے ذکر خیر باقی رکھا ہے کہ ان کی بیوی کے ساتھ جو منسلک واقعات تھے، اس بچے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو حج جیسی عبادت قرار دیا، وہ اور فرمایا کہ یہ اتنا یوم عرفہ کا دن اللہ تعالیٰ اس دن کئی کثرت سے لوگوں کو گناہ معاف کرتا ہے، جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اور 10 ذی الحج کے دن جس میں قربانی کا دن ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ آج کے دن یعنی سب سے افضل ترین عمل جو ہے، یعنی یوم النحر 10 ذی الحج یعنی عید کا جو دن ہے، اس میں قربانی کرنا ہوتا ہے۔ تو اس قربانی کا بھی تعلق ابراہیم علیہ السلام سے ہے۔ یہ تب ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو جاتے ہیں، یعنی آپ کا مقصد اب لوگوں کو راضی کرنا نہیں ہوتا۔ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں بہت سے لوگ دین پہ آتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں کہ جی فیملی ساتھ نہیں دے رہی، فیملی مخالف ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام تو یعنی اس طرح نہیں ہوئے، وہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا، آرڈر آ گیا، بات پہنچ گئی آپ کو، تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے فوراً سر تسلیم خم کر دیا، فوراً کوئی کس چیز کی طرف توجہ نہیں کی۔ اور ہم سب سمجھتے ہیں کہ یہ جو دین کی طرف توجہ دی جاتی ہے، آخرت کی طرف بات کی جاتی ہے، یہ صرف خاصہ اس امت کا۔ آپ اگر 26 میں سورۃ الاعلیٰ کو پڑھیں تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ بات بیان فرماتا ہے کہ تم لوگ دنیا کی زندگی کو دوست رکھتے ہو، دنیا کو ترجیح دیتے ہو آخرت کے اوپر۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ جو آخرت ہے وہ بہتر اور باقی رہنے والی ہے، اور فرمایا کہ یہی بات پچھلے انبیاء کے صحیفوں میں بیان کی گئی تھی، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں۔ یعنی یہی بات شروع سے جو بھی نبی آیا وہ یہی بات یعنی آ کے یہ دعوت دیتا ہے کہ توحید کی، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو معبود مت پکارو، اور دین کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ تم لوگ آخرت کی تیاری کر لو، اصل میں یہ ٹیسٹ پیریڈ ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارا یہ جو شریعت ہے یہ بہت یعنی افضل ہے۔ آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کچھ یعنی تختیاں کچھ ان کو عطا کی کوہ طور کے اوپر، وہ سب کی سب تعلیمات جو ہیں قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ 10 وعدے بنی اسرائیل سے لیے تھے، وہ قرآن مجید کے اندر موجود ہیں۔ اسی طرح یہ کتاب سب سے افضل ترین کتاب ہے، یعنی اس امت کو اللہ تعالیٰ نے خاص کی ہے۔ اس کے اندر وہ تمام تر تعلیمات، یعنی آپ دیکھیں وہ جو یہودی ہیں اسی بائبل کو لے کے پھر رہے ہوتے ہیں، وہ اسی کی بات کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں۔ بعض کو اگر آپ پڑھیں تو آپ کہیں گے کہ ہماری کتاب قرآن مجید کس قدر عظیم تر ہے، اس میں تو وہ تمام واقعات بھی لکھے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے بھی، موسیٰ علیہ السلام کے بھی اللہ تعالیٰ نے وحی کی، وہ تمام واقعات بھی اس کے اندر درج ہیں۔ یعنی یہ کتاب قرآن مجید بہت ہی افضل ترین کتاب ہے۔ تو اس کتاب کو جب آپ پڑھیں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اور بھی دیگر بھی انبیاء کے قصے اور واقعات بیان کیے ہیں، ان کی پریشانیاں، ان کی مصائب، لیکن ان سب میں آپ کو ایک چیز دیکھنے کو ملے گی کہ وہ سب اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا جب حکم آ گیا تو ان سب نے اس کی پیروی کی، اس چیز کی، اور اپنے آپ کو یعنی نیچے رکھا۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ ایک ہماری نفسانی خواہشات بھی ہوتی ہیں بعض اوقات، کہ کوئی ہمیں فیملی والا کوئی بعض کو مخالفت نہیں کر رہا ہوتا، بعض کو ہمیں اندر سے بھی یعنی نفس بھی ہمارا ہمیں برائی کے اوپر لگا رہا ہوتا ہے، تو اس وقت بھی یہ ایک فائٹ ہوتی ہے آپ کی اس کے خلاف کہ آپ کس چیز کی پیروی کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جاتا ہے تو آپ اگر اس وقت اس چیز، اب دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے یعنی آزمائش ان کے اوپر آ گئی، اس آزمائش کو انہوں نے یعنی صبر کیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کی۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو گویا کہ جہان والوں کے لیے گویا کہ ایک نشانی بنا دی۔ اب دیکھیں اس چیز کو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ بات بیان کی ہے کہ ہم نے ابراہیم کو اور اس کی اولاد کو چن لیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ کے رسول اسلام بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اس طرح یوسف علیہ السلام ان کی اولاد میں سے ہیں۔ یعنی ہم جتنے بھی انبیاء کا ذکر خیر پڑھتے ہیں یوسف علیہ السلام کا
کس قدر اللہ تعالیٰ نے ذکر خیر بیان کیا سورۃ یوسف کے اندر. موسیٰ علیہ السلام سب سے زیادہ جس نبی کا ذکر موجود ہے موسیٰ علیہ السلام ہے قرآن مجید کے اندر. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس قدر، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، زکریا، یحییٰ علیہ السلام، اس طرح جتنے بھی انبیاء یہ آئے ہیں یہ سب کے سب یعنی ان کا نام میں نے لیا ہے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ان کی یہ جو اللہ تعالیٰ نے جو بلند مقام اور مرتبہ صرف ان کو نہیں دیا، بلکہ ان کی اس دعا کے بدولت ان کی اولاد کے اندر بھی یہ اللہ تعالیٰ نے یہ نبوت کو باقی رکھا. اور کیونکہ اب اللہ کے رسول اسلام کی بعد یہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، تو اب اصل میں اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا کہ ہم انبیاء نے کسی کو درہم اور دینار کا وارث نہیں بنایا. یعنی اس وقت یہ جو نبوت چل رہی تھی یہ وراثت کے طور پر چل رہی تھی، یعنی وہی اللہ کے رسول ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی تمام کے تمام اللہ تعالیٰ لوگوں کو نبوت عطا کر رہا تھا. اب اللہ کے رسول اسلام آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں ایک چیز یہ بھی عام ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم سید ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے گا. آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول اسلام کے چچا ابو طالب بنو ہاشم میں سے تھے، ٹھیک ہے، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے لیکن شرک سے توبہ نہیں کی اور ایمان کے حالت میں دنیا سے نہیں گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں داخل کیا. اسی طرح ابو لہب کے تو والد سے صورت موجود ہے، ابو جہل ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا. تو انسان کو نفع تبھی دیتی ہے، اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا صحیح مسلم حدیث ہے کہ جس شخص کا عمل اسے پیچھے چھوڑ دے اس کا جو نسب ہے، اس کا خاندان اس کو نفع نہیں دے سکتا. تو اسی طرح آپ کا خاندان آپ کو تب نفع دے گا، آپ کا سید ہونا آپ کو تب نفع دے گا جب واقعتاً آپ نیک عمل کرتے ہیں. اگر آپ نیک عمل نہیں کرتے، آپ تقویٰ کو حصول نہیں کرتے، تو آپ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہو کے بھی ابو جہل ہو کے مریں گے. اور اگر آپ واقعتاً اس بات کو تسلیم کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے ایک صحابی بلال جو یعنی بالکل ایک کسی اعلیٰ نسل سے تعلق نہیں رکھتے تھے، لیکن اللہ کے رسول اسلام کے حوالے سے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بلند مقام مرتبہ عطا کیا. تو سیدنا عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ حدیث ہے خطبہ 7 کے اندر کہ ابو بکر ہمارے سید ہیں. سید کہتے ہیں اب لفظی معنی اس کا سردار ہے، جنہوں نے ہمارے سید بلال کو آزاد کرایا. تو یہ اسلام توڑنے آیا ہے ان تمام یعنی چیزوں کو جو کاسٹ کے اوپر فخر کیا جا رہا ہوتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب یہ نبوت اب ختم ہو چکی ہے تو اب یہ کام کس کے آگے، یعنی یہ جو لیگیسی تھی ابراہیم علیہ السلام کی کون آگے لے کے چلے گا. اب ہم نے اس کو بھی پڑھنا ہے، یعنی اس بات کو تو ہم نے پڑھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ چیزیں عطا کی، اب اس شریعت کو آگے کس نے چلنا ہے. صحیح بخاری کے اندر بھی اور دیگر بھی بہت ساری کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہیں کہ اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا کہ ہم انبیاء نے کسی کو درہم اور دینار کا وارث نہیں بنایا. یعنی یہ ان کی گستاخی ہے کہ جو شخص آ کے بات کرے یعنی کہ دنیا کی طرف توجہ مت کرو، آخرت کی طرف توجہ کرو، آخرت میں یعنی اپنے ایسٹس کو بلڈ کرو، آخرت میں نیکیوں کو بڑھاؤ، وہ شخص اپنی اولاد کو مال و دولت کا وارث بنا دے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ رول رکھا ہی نہیں، چاہے وہ اللہ کے رسول السلام ہو یا کوئی بھی نبی ہو. فرمایا اللہ کے رسول السلام نے کہ ہم انبیاء نے کسی کو درہم اور دینار کا وارث نہیں بنایا. یعنی اللہ کے رسول السلام کی وراثت تھی وہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے اندر تقسیم نہیں ہوئی. اور فرمایا کہ اللہ کے رسول السلام نے کہ ہم انبیاء نے اس علم کا وارث بنایا ہے. یعنی جس شخص نے اس دین کے علم کو حاصل کیا گویا کہ اس نے انبیاء کی وراثت میں سے پورا حصہ لیا. تو اصل میں اگر ہم دیکھیں ہمارے جد امجد تو ایک ہی ہیں آدم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے وہ یہ ہوگا کہ ہم ان کی تعلیمات کو، ان کی اس دین کے علم کو جو ٹرانسفر ہوا تھا ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کے رسول کو، اب اس مشن کو آگے لے کے چلیں. تو اب ابراہیم علیہ السلام کی لیگیسی کو، ان کی اس مشن کو اگر ہم آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں تو گویا کہ اللہ کے رسول اسلام بھی انہی کے اس مشن کو آگے لے کے چل رہے تھے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ بات نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اسپیسیفک، اللہ کے رسول اسلام کے لیے اسپیسیفک ایک دعا موجود ہے. ایک تو دعا ہے نا کہ اے اللہ میری اولاد سے بھی تو پیشوا بنائی ہو، لیکن ایک دعا موجود ہے کہ اے اللہ اس شہر کے اندر یعنی اس شہر مکہ کے اندر ایک نبی مبعوث کیجیے اور جو یعنی تیری آیات تلاوت کر کے ان کو سنائے، ان کا تزکیہ نفس کرے اور ان کو حکمت کی باتیں بتائے. اور جب اللہ کے رسول اسلام کو مبعوث کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک آیت نازل کی، اے لوگوں تمہارے پاس وہ شخص آ گیا، وہی سیم الفاظ دہرائے جو ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے تھے کہ جو تمہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب تلاوت کر کے یعنی سناتا ہے، بتاتا ہے اور تمہارا تزکیہ نفس کرتا ہے، تمہیں علم و حکمت کی باتیں بتاتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کی یہ اگر ہم مشن کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم ان کی وراثت کو میں سے حصہ لیں. ان کی وراثت کیا ہے؟ یہ علم. انبیاء نے کبھی کسی کو درہم اور دینار کا وارث نہیں بنایا. انہوں نے کسی کو بھی اگر وارث بنایا تو اس دین کے علم کو وارث، یعنی اس دین کے علم کو بطور وراثت ٹرانسفر کی ہے.
اسی طرح صحیح دیگر بھی کتابوں کے اندر روایات موجود ہیں کہ ایک روایت موجود ہے کہ ابو ہریرہ، میں نے پہلے بھی بیان کی تھی، کہ مسجد نبوی کے اندر یعنی دین کی تعلیم دے رہے تھے اور لوگوں کو خیر و حکمت کی باتیں بتا رہے تھے، تو وہاں پہ کسی نے بازار میں یہ کہہ دیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یعنی مسجد نبوی کے اندر اللہ کے رسول السلام کی وراثت کو بانٹ رہے ہیں، تقسیم کر رہے ہیں، تو کیونکہ اللہ کے رسول السلام فوت ہو چکے تھے اور سب کا بڑا ایک دلی لگاؤ تھا، تو کوئی چیز اللہ کے رسول السلام کے ساتھ منسلک ہمیں مل جائے، اور لوگ بھاگے دوڑے وہاں پہ. جب وہ پہنچے ہیں مسجد میں تو دیکھے ہیں کہ وہاں پہ تو سیدنا ابو ہریرہ لوگوں کو یعنی اس دین کی تعلیم دے رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو یہ بات ملی، تو انہوں نے فرمایا کہ یہی تو اللہ کے رسول السلام کی وراثت ہے، کہ بعض ہمارے ہاں جذباتی باتیں بہت یعنی عام ہوتی ہیں کہ ہمیں کوئی بال مل جائے، اللہ کے رسول السلام کی جوتی مل جائے، اس کو پگڑی پہ لگا لیں گے، اس کو سینے پہ لگا لیں گے، لیکن چہرے پہ داڑھی نہیں ہوگی، دین زندگی میں دین نہیں ہوگا، عمل نہیں ہوگا. تو یہ سب دین جذباتی باتوں کا نام نہیں ہے. اگر آپ کو اللہ کے رسول السلام کی سے محبت ہے تو واقعتاً جو اللہ کے رسول السلام کی وراثت ہے، یہ جو جوتی ہے، یہ بال ہے، تو دنیا میں رہ جانا ہے. کل من علیہا فان، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمین پہ جو کچھ ہے فنا ہونے والا ہے، جو کچھ بھی ہے فنا ہونے والا ہے، جو کچھ بھی ہے. فرمایا کہ اللہ کے رسول السلام نے کہ یعنی جتنی بھی یہ چیزیں دنیا میں نظر آتی ہیں فنا ہونے والی ہیں، تو اس چیز کو آپ حاصل کریں انبیاء کی جو یعنی ختم نہ ہونے والی ہے، جس کا تعلق آخرت سے، یعنی وہ دین کا علم ہے. تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس سیشن میں بہت ساری باتیں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے سیکھنے کو ملیں گی. اس میں بہت ساری باتیں پی ڈی ایف سے اسکپ بھی ہوئی ہیں، کیونکہ اگر وہ باتیں بیان کی جاتی تو ظاہر ہے یہ سیشن پھر 1.5 سے 2 گھنٹے تک چلے جاتا. لیکن میں نے کوشش کی مختصر آپ کو اس میں باتیں بیان کی جائیں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں سے. دوبارہ یہی بات میں آپ کو دہراؤں گا لاسٹ میں کہ آپ جب دین پر چلیں گے تو آپ کو آزمائشیں آئیں گی، ہمیشہ آئیں گی. یہ تب تک آئیں گی جب تک آپ کی زندگی نہیں ختم ہو جاتی. صحیح دیگر بھی کچھ روایات کے اندر اللہ تعالیٰ کے رسول اسلام کے سامنے ایک جنازہ گزرا تو اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا کہ یہ شخص سکون پا گیا ہے یا لوگ اس سے سکون پا گئے ہیں. تو پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے اللہ کے رسول؟ تو فرمایا کہ اگر شخص یہ نیک تھا تو یہ دنیا کی آزمائشوں سے یعنی گویا کہ سکون پا گیا دنیا کی تکالیف سے، اور اگر یہ فاسق تھا یعنی گناہ گار تھا تو چرند پرند اس کی یعنی شرارتوں سے، لوگ اس کی شرارتوں سے سکون پا گئے. تو آپ دیکھیں کہ یہ چیزیں چلتی رہیں گی. اللہ کے رسول السلام نے فرمایا یعنی اسی حدیث کے اندر کہ جس میں پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ آزمائشیں کن لوگوں پر آتی ہیں، فرمایا اللہ کے رسول السلام نے کہ مومن کا ایک رویہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر زندگی میں آزمائشیں آتی رہتی ہیں حتیٰ کہ وہ زمین پر چل رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان آزمائشوں کو یعنی کہ اس کے گناہوں کو کفارہ بناتا ہے. صحیح مسلم حدیث ہے نا کہ اگر اس شخص کو کوئی کانٹا بھی چبھے، کوئی غم اور فکر بھی لاحق ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. اسی طرح اگر آپ دیگر بھی کچھ واقعات کو، باتوں کو اگر ہم پڑھیں، توجہ دیں، تو اسی طرح ہمیں کچھ باتیں سیکھنے کو اس میں ملتی ہیں کہ اگر ہم آزمائشوں کا سامنا کریں گے صبر کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے گا، معاف کر دے گا. تو حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ زمین پر چل رہا ہے لیکن اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہے. کیوں؟ کہ اس کے اوپر آزمائشیں آتی رہتی ہیں. تو یہ آزمائشیں آپ کے اوپر تب تک آئیں گی جب تک آپ کی یہ سانس نکلنی جاتی یا گویا کہ یہ روح اور بدن کا جو تعلق ہے یہ ختم نہیں ہو جاتا. اس میں کرنا یہ ہے کہ آپ نے بس استقامت دکھانی کہ آپ نے وہ صبر آپ نے قائم رہنا. یہی بات سورۃ العصر کے اندر بیان کی گئی کہ بے شک تمام کے تمام لوگ خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں بائی ڈیفالٹ، یعنی ہر انسان گمراہی کے اوپر ہے، جہنم میں جا رہا ہے، اللہ کی جو 4 کام کر کے بچ جائے. فرمایا کہ یعنی جو شخص ایمان لائے، نیک عمل کرے، لوگوں کو حق بات کی وصیت کرے، پھر صبر کی وصیت کرے، یعنی صبر کرے اس کام کے اوپر اور اس دین کے اوپر چلنے کے حوالے سے. تو یہ اگر آپ صبر کر لیں گے تو آزمائشیں تو آنی ہی آنی ہیں، ٹھیک ہے، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے نصیب میں لکھنی ہے. تو کیوں نہ اس پہ صبر کر کے اجر کما لیا جائے، ٹھیک ہے. تو اگر اس سے ہم دیکھیں کہ ہمیں ہر چیز میں بینیفٹ کیسے حاصل ہو سکتا ہے. ہم دنیا میں دیکھتے ہیں نا، اچھا یہ چیز تو ہو گئی، نقصان ہو گیا، اب اس میں بینیفٹ کیسے حاصل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. ہمارے لیے موسٹ بینیفیشیل آپشن کیا ہو سکتا ہے؟ تو آزمائش آ گئی، اب بینیفیشیل آپشن یہ ہے کہ اب اس پہ صبر کر کے گزارا کر لیے، صبر کر لیا جائے. تو یقیناً یہی بات ہمیں اس سے سیکھنے کو ملتی ہے. اور جو ہی بات کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی وہ تمام تر خواہشات اور محبت پر چھری چلا دی تھی، یعنی ایسا نہیں کہ انہوں نے چھری رکھی تھی اللہ تعالیٰ نے مہنڈا بھیج دیا، وہ چھری وہ چل گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس فدیے کے طور پر اس مہنڈے کو، بکرے کو، جو بھی آپ کہہ لیں، بھیج دیا. اس کی ابراہیم علیہ السلام نے اصل میں قربانی کی اور ان کے اس بیٹے کو بچا لیا. تو ان اپنی تمام تر نفسانی خواہشات کو جو ہمیں دین پر چلنے سے روک رہی ہوتی ہیں، دین کے اوپر عمل پیرا ہونے سے آڑے آ رہی ہوتی ہیں، ان کو بھی چھری چلائیں، ان کو بھی ختم کریں. جتنی زیادہ آپ کی خواہشات کم ہوں گی اتنا زیادہ آپ کے اوپر دین کے اوپر چلنا آسان ہوگا، اتنا زیادہ آپ کے اوپر دین کو پریکٹس کرنا آسان ہوگا. تو امید کرتے ہیں آپ کو تمام باتیں اچھی سمجھ میں آئی ہوں گی. اگر کسی کا سوال ہے، کسی کو بات سمجھ میں نہ آئی ہے تو اپنا سوال کر سکتے ہیں.